اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے پانی کے چشموں اور باغات کی صورت میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، تاکہ ہم انہیں اپنے قدرت کی بعض نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا۔ پھر ہم نے کہا کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا، یعنی ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ بچایا اور سوار کر دیا تھا۔ بے شک وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں فیصلہ کر دیا تھا کہ ضرور تم زمین یعنی بیت المقدس میں انبیاء کرام کے قتل کی صورت میں 2 بار فساد برپا کرو گے، اور ضرور تم زبردست سرکشی کرو گے۔ پھر جب ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنی طاقتور بندے یعنی وقت نصر اور اس کے لشکر کو مسلط کیا، پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے ان پر تمہیں غلبہ دے کر تمہارے دن پھیر دیے، اور اموال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کی، اور تمہیں تعداد میں بھی بڑھا دیا۔ اگر تم اچھے کام کرتے ہو تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتے ہو، اور اگر تم برائیاں کرتے ہو تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب آخری وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اہل روم کو مسلط کیا، تاکہ وہ رنج و غم کی صورت میں تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور پہلی دفعہ کی طرح پھر مسجد بیت المقدس میں گھس جائیں، اور جس چیز پر قابو پائیں اسے توڑ پھوڑ کر برباد کر دیں۔ اے بنی اسرائیل، شاید تمہارا رب اس انتقام کے بعد تم پر رحم کرے، اور اگر تم لوٹو گے یعنی نافرمانی کرو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، یعنی پھر تمہیں سزا دیں گے۔ اور ہم نے جہنم کو کفار کا قید خانہ بنا دیا ہے۔ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو نہایت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان غصے کی حالت میں برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے جس طرح بھلائی کی دعا مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ ہم نے رات اور دن کو اپنے قدرت کی 2 نشانیاں بنائی ہیں۔ رات کی نشانی یعنی تاریکی کو ہم مٹا دیتے ہیں، اور دن کی نشانی کو روشن بناتے ہیں، تاکہ اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور تاکہ سالوں کا شمار اور حساب معمول کر سکو، اور تاکہ سالوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ اور مخلوق کی ضرورت کی ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کی برائی و بھلائی کو توق کی طرح اس کے گلے میں لگا دیا ہے، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا، اور کہا جائے گا کہ خود ہی اپنی کتاب پڑھ لے، آج تو اپنے عمل کا خود حساب لینے کے لیے کافی ہے۔
جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہدایت حاصل کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے لیے گمراہ ہوتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں کرتے یہاں تک کہ کوئی رسول بھیجیں، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں خوشحال لوگوں کو زیادہ کرتے ہیں اور ان کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ وہاں نافرمانی کرتے ہیں، پھر ان پر عذاب کا وعدہ یا بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے اچھی طرح تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا کافی اور خوب دیکھنے والا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ دنیا کا فوری فائدہ حاصل کرے، اسے ہم اس میں جس قدر جس کے لیے چاہتے ہیں دے دیں، پھر اس کے لیے جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ بدحال دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت چاہے گا اور وہ اس کے لیے کوشش کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا، تو پھر یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر دانی کی جائے گی۔ ہم دونوں گروہوں کی مدد کرتے ہیں، یہ نافرمانوں کا اور یہ فرما برداروں کا گروہ ہے، اور آپ کی رب کی بخشش دنیا میں نیک و بد کے لیے عام ہے، اور آپ کی رب کی بخشش دنیا میں کسی پر بند نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھ لیں کہ کس طرح ہم نے ان کو دنیا میں روزی میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور آخرت درجات میں بھی بہت بڑی اور فضیلت میں بھی نہایت بڑی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرانا، ورنہ تم بدحال خوار ہو کر بیٹھے رہو گے۔ اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا، اور نہ ہی انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اور ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات کرنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو جھکائے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے، اور اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔